سر یہ بتائیں عمران خان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں بطور وزیر اعظم؟ عمران خان سے سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا اور اپنے مطلب اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو. ایک عمران خان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، جو کہ ایک بطور وزیر اعظم ان کی غلطی تھی. اچھا. اور ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشارت رندھاوا چوک اعظم سے ان کے بھائی طاہر رندھاوا جو ہیں وہ ایم پی بنے تھے. اور ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، انہوں نے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. ٹکٹ واپس لے کے اور اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی ایک لڑائی تھی اور ان سے ٹکٹ واپس لے کے اور کسی اور کو دے دیا گیا. لیکن یہ آزاد جیت گئے. جب آزاد جیت گئے تو اب وہ اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، مبارکبادی کی لیے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اچانک انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2-3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کال کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ کے بات سنیں. وہ سائڈ پہ بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. 2018 کے الیکشن وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. تو کہا جاتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے. آگے ہوٹل پہ رکتے ہیں، پیچھے سے ان کے کپڑے آتے ہیں، وہ چینج کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انٹیلیجنس آفس میں ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کو اور 3-4-5 اور آزاد ایم پی ایز سے ان کو لے جایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس وقت ضرورت یہی ہے ملک کی کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کیا تحریک انصاف نے کہ ہم سے تو تحریک انصاف نے ٹکٹ دے کر واپس لیا اور یہ ہماری بڑی انسلٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل ایک معاملہ تھا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں. وہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس سے ان 3-4-5 ایم پی ایز کو، ساؤتھ پنجاب کے وہ 4-5 ایم پی ایز تھے، ان کو لایا جاتا ہے. وہ آگے ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، ایک عمارت میں پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جب جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب، شاید علیم خان صاحب بھی تھے اور ایک آدھ اور بھی پی ٹی آئی کی شخصیت تھی. وہ انہیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بڑا آپ لوگوں نے ناانصافی کی. انہوں نے کہا یار انٹرنل پولیٹکس کا آپ کو پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے، ٹکٹ آپ کو دیا ہم نے، آپ کو ملا، لیکن بعد میں پھر جو بھی ہوا انٹرنلی تو جو ہوا سو ہوا. وہاں سے ان کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو اسلام آباد پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ سفر ہے جس میں نا بشارت رندھاوا صاحب کی ایک تصویر آج تک چلتی ہے جس میں وہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو عمران خان صاحب سے ملوایا جاتا ہے تو بشارت رندھاوا عمران خان کو ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم صرف ایک چیز کے بھوکے ہیں اور وہ ہے عزت. آپ اگر خود ہمیں ایک فون کر دیتے نا، گو کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی ٹکٹ ہم سے لیا گیا، ایک فون آپ کر دیتے نا ہم سر کے بل چل کے آ جاتے. عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی نان پولیٹیکل روش رکھی. نہیں میں آگے اس کو بتاتا ہوں نا آپ کو. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب اگر آپ ہمیں خود بلاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بہرحال جو پروسیس ہوا یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا جس پروسیس سے ہمیں یہاں پہ لایا گیا، لیکن ہم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اب بھی ہیں. خیر وہ ہو گیا. اب عمران خان کے لیے چیلنجز زیادہ تھے، بڑے تھے، سارے ایشوز تھے. تو اس وقت عمران خان یہ جو ہوتا نا بل کے لیے بندے، کیونکہ پھر اتحادی بھی 5-6 جماعتیں تھیں. وہ احمد لیاقت مرحوم کا تو جملہ آیا نہیں لایا گیا. ہاں بالکل صحیح بات تھی. اس میں عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. ان کو ٹیم اپنے ساتھ ایسی رکھنی چاہیے تھی جو پولیٹیکلی اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو ڈیل کرتے. وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی ایک بڑی غلطی. عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے نا جب، تو سندھ ہاؤس نے ہوسٹ کیا، وہ آپ کو پتہ ہے سارا. وہاں پہ الزام جو پڑتا ہے اور جو پی ٹی آئی والے برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف نون لیگ کو کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کوئی کہتا. اس کی کیا وجہ؟ وہ اس لیے کہ شاید زیادہ اس وقت یعنی پی ڈی ایم کے دور سے مین، کیونکہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف رہے اس وقت بھی، اب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو مین اس کے اوپر کرسی کے اوپر وہ ہیں. تو شاید اس لیے، ورنہ جذبات پی ٹی آئی کے جو ورکر سے آپ ملتے ہیں تو ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے برابر جذبات ہیں، اظہار جس طرح مرضی کریں. پنجاب اہم صوبہ ہے پاکستان کا. پنجاب کے 2 وزراء اعلیٰ گزشتہ سالوں میں، ایک عثمان بزدار صاحب اور ایک مریم نواز صاحبہ. دونوں پر اگر کچھ آپ کو ایک جملہ لکھنے کو کہا، میں کہوں گا کہ بزدار مریم سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ تھا. اچھا جی، وہ کیسے؟ اس کے دور میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس کے دور میں احساس پروگرام تھا، اس کے دور میں
یہ جبر بربریت اور فسطائیت نہیں تھی، انسانی حقوق کی یہ پامالیاں نہیں تھی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں تو آپ سب کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کرتے نہیں۔ وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم چاہے عمران خان کے دور کے بارے میں یہ کہیں کہ عمران خان بیچارہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس وقت تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ ہم یہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ سیاستدانوں کو اس طرح سے سائڈ لائن کر کے اور ان کو ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی سیاستدان کے میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، بھائی کرسی پہ آپ بیٹھے تھے۔ عمران خان کے دور میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی تو عمران خان اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج بھی پھر حکومت ذمہ دار ہے ہی کل 1000% ہے حکومت۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو بھی اپنے وہ لینی چاہیے کہ جو ان کا اس میں قصور تھا، اس پہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہاں پہ میرا قصور ہے، مجھے اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں لیا۔ نہ آپ عمران خان کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ موجودہ کو۔ تو اس لیے جو بھی سر یہ بتائیں، بطور صحافی مشکلات کہاں آتی ہیں، آئیں آپ کو صدیق جان کی ذات کو؟ مجھے اس وقت مشکلات آنا شروع ہوئیں جب پورے پاکستان کو مشکلات آنا شروع ہوئیں، یا اکثریت کو مشکلات سامنے آنا شروع ہوئیں، جب میں نے جبری گمشدگیوں پہ بات کی، جب میں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی، جب میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بنایا، جب میں نے جبری گمشدگیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا، جب میں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو لاپتہ ہو رہے ہیں، جب میں ایسی چیز، جب میں ان چیزوں کو جو کہ میں غلط تھا، جس پہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں، کہ جب میں ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا تھا، جبری گمشدگیوں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو، تو اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے جبری گمشدگیوں اور ان چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو مشکلات ہوئیں، اور پاکستان کی اکثریت لوگوں کے لیے ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی۔ سب سے مشکل لمحہ کیا گزرا پچھلے چند سالوں میں؟ 9 مئی کے بعد کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں۔ نہیں، 9 مئی کے بعد تو ہر چیز کی جگہ ہے، فیکٹس کی جگہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، پاکستانی صحافت میں حقائق کی جگہ نہیں، بالکل نہیں ہے، تو جہاں حقائق نہ ہو وہاں صحافت تو نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہے۔ پاکستان میں کہاں رہ گئی ہے صحافت؟ جو لوگ کر بھی رہے ہیں، ٹی وی پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس ڈومین میں نہیں جاتے جن میں اس کو پتہ ہے کہ ہم اس ڈومین میں جائیں گے تو کاشف عباسی کی طرح آفیئر کروا دیے جائیں گے، سمیع ابراہیم کی طرح چینل سے نکلوا دیے جائیں گے۔ یہ تو ہر دور میں ہوا۔ ٹھیک ہے سر، کچھ چیزیں عمران خان سے اس کا نام ہے حامد میر، سن لیں، یا نصرت جاوید، سن لیں، میں آ رہا ہوں اسی پہ، یہ تقریباً ہر دور میں بین ہو جاتے ہیں، آفر ہو جاتے ہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، پر صحافت پھر بھی کرتے ہیں۔ سر میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ جو ماحول 9 مئی کے بعد بنا نا، یہ میں نے کم از کم کسی سے، فرق کیا ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سر 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی آپ کے لیے بالکل ایک کراس لگ گیا نا چیزوں پہ، کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر، یار ایک دیکھیں وہ آپ نے لیا، 2-4-5 اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوگا، لیکن ہم اوور آل میڈیا کی ابھی بات کر رہے ہیں نا، کہ عمران خان کی آپ کلپ چلا سکتے ہیں عمران خان کا کوئی ٹی وی پہ؟ پیمرا کی بھی کہا ہوا، ویسے ہی ہے، پیمرا نہیں کہا ہوا، ویسے ویسے ہی آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا؟ میں نے نہیں خود کیا ہوا ہے، ہاں نہیں سر میں نے نہیں کیا، میں تو نام میں لے سکتا ہوں، میں نام پہلے دن سے لے رہا ہوں نا، لیکن اگر 70-75 ٹاک شوز ہو رہے ہیں نا، تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 3-4 ہوں گے جنہوں نے نام لے لیا ہوگا، باقی 72 میں نے تو نہیں لیا نا۔ وہ کیوں نہیں لیا؟ سر وہ وجہ ہے نا کہ اس وقت جو جبر کا ماحول ہے، جو فسطائیت ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو ایک سختیاں ہیں، آپ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام، آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، آپ اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، ایون کہ اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں بول کا بیورو چیف تھا، ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ کا آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے، تو مجھے ایک کال آتی ہے ہمارے آنر کی، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا خطرناک اور خوفناک تھا، کچھ منٹوں پہ مبنی تھا وہ، ہاں، تو مجھے انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں ایک اور میٹنگ میں انٹر ہونے لگا ہوں، لیکن فوری طور پہ چیزیں ہٹوا دو، نکلوا دو، اتنے بجے کے بعد عمران خان کی نام کوئی نہیں لے گا اور تصویر نہیں چلے گی، کہیں بھی نہیں چلے گی۔ خیر ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ہم نے انسٹرکشنز دیں، میٹنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے، شاید 10 بجے والا تھا، شاید ڈاکٹر فضا اکبر کا پروگرام تھا بول پہ،